کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں حالات اچانک بدلنے لگتے ہیں۔ جندار غصے میں غلام کے پاس آتا ہے اور سختی سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی سندری اسے یہاں کسی صورت نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ غلام کو حکم دیتا ہے کہ فوراً اسے لے کر اس شہر سے کہیں دور چلا جائے۔ غلام اگلے ہی دن بغیر وقت ضائع کیے سامان باندھتا ہے اور سندری کو ساتھ لے کر شہر چھوڑ دیتا ہے۔ نئی جگہ پہنچ کر وہ سندری سے کہتا ہے کہ اب وہ مزید دیر نہیں کریں گے بلکہ فوراً نکاح کر لیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکیں۔ ادھر دوسری طرف بادشاہ کو کچھ شک ہوتا ہے اور وہ غلام کو کال کرتا ہے، مگر غلام اپنا فون گھر پر ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ کال سندری اٹھا لیتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اس کی آواز سنتا ہے وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہی اس کی کھوئی ہوئی محبت ہے۔ سندری بھی آواز سنتے ہی گھبرا کر کال بند کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ غلام کو سب کچھ بتاتی ہے کہ بادشاہ نے اسے پہچان لیا ہے اور اب وہ اسے ڈھونڈنے نکالے گا۔ یہ سن کر غلام فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ اب مزید انتظار خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اسی وقت نکاح کا انتظام کرتا ہے۔ دونوں عدالت جا کر نکاح کر لیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے آخرکار غلام کا پتہ لگوا لیتا ہے۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچتا ہے اور موقع پا کر سندری کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنے فارم ہاؤس میں قید کر دیتا ہے۔ وہ سندری سے کہتا ہے کہ اب وہ اسی سے شادی کرے گا، مگر سندری صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ غلام سے محبت کرتی ہے اور اسی کی رہے گی۔ ادھر غلام جب گھر واپس آتا ہے تو سندری کو غائب پا کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً جندار سے رابطہ کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندری بادشاہ کے فارم ہاؤس میں ہے۔ غلام فوراً وہاں پہنچتا ہے، بادشاہ کے آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑی مشکل سے سندری کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ بادشاہ کو جلد ہی خبر مل جاتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ذریعے غلام کی لوکیشن ٹریس کروا لیتا ہے۔ اس بار وہ غلام کو قابو کر لیتا ہے اور سندری کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جا کر ویلی پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ایک اور بڑا راز سامنے آتا ہے جب بادشاہ سندری کو ایک پائل دیتا ہے۔ خورشید جیسے ہی وہ پائل دیکھتی ہے وہ چونک اٹھتی ہے کیونکہ وہ اسے پہچان لیتی ہے۔ حقیقت کھلتی ہے کہ سندری دراصل اسی کی بیٹی ہے۔ سندری فوراً سب کے سامنے سچ بتاتی ہے کہ وہ غلام سے نکاح کر چکی ہے اور اس سے سچی محبت کرتی ہے، جبکہ بادشاہ سے زبردستی یہاں لایا ہے۔ اب کہانی ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ کیا بادشاہ اپنی محبت کو اپنے دوست کی خاطر قربان کرے گا یا پھر حالات کچھ اور رخ اختیار کریں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔